اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا ٹاپک لے کر شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فلسفہ حج کے حوالے سے ہے، تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ فلسفہ حج کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرمائے، اور جو حج کے لیے اعزام ہیں، جنہوں نے نیتیں کی ہیں حج پر جانے کی اور کچھ جا رہے ہیں، خداوند عالم ان کے حج کو قبول فرمائے۔ یہ جو آیہ کریمہ پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران کی تیسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 96 اور 97، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اللہ اکبر، وہ مکہ کی سرزمین میں، بکہ یعنی وہی مکہ ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو اس کی یہ صفت ہے اس گھر کی، مبارکن، وہ مبارک ہے، برکت والا گھر ہے، بے شک، وہدی للعالمین، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت کا گھر ہے۔ واہ، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جی ان نشانیوں میں سے کیا کیا ہے؟ بسم اللہ، خود خانہ کعبہ ہے، بے شک، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہی کہ جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، اور اسی کو ابھی شیشے کے ایک ظرف میں بند کر کے تو رکھا گیا ہے، اور وہیں پر آ کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے 7 چکر لگا کے وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو کہا گیا مقام ابراہیم کو اپنا مصلی قرار دو۔ اللہ اکبر، تو وہاں پر مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنہ، اور جو بھی اس گھر میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یعنی اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل بھی جو ہے قتل کر کے بھی خانہ کعبہ میں آ کے پناہ لے لے تو جب تک وہاں پر ہے وہاں پر اس کو امن ہی ہے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اور وہاں مکھی، وہ کیا کہتے ہیں، مکھی، مچھر، کوئی ایسا مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، کسی جاندار کو مارنے کا حکم نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور انسانوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ اکبر، حج کا مطلب یہی ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، ارادہ کرنا، یہ تو لغوی معنی ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جی لیکن اصطلاح میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور جو مخصوص اعمال ہیں وہاں پر بجا لانا، اس کا نام حج ہے۔ سبحان اللہ، تو کہا گیا اللہ کے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو للہ یعنی یہ پہلے آیا ہوا ہے جار و مجرور، للہ، تو اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انسان اپنی ذات کے لیے ہو، نہ یہ کہ دوسروں دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو، نہ یہ کہ بھی کاروبار کے لیے ہو، جی یعنی اللہ کے لیے حج ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ بے شک، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی اللہ کے گھر کا قصد کرنا، زیارت کرنا لوگوں پر ہے کہ وہ اللہ کے لیے کریں۔ لیکن کون سے لوگ؟ من استطاع علیہ سبیلا، وہ لوگ جو اس راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جن کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے اور مالی استطاعت ہے،
اور جسمانی استطاعت بھی ہے، جی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں۔ استطاعت میں جو ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے جو جا رہا ہے تو اس کے لیے آنے جانے کا خرچہ ہو، اور اگر اس کے بیوی بچے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر وہاں پر رہے گا، مہینہ ہو یا 40 دن ہوں یا 2 ہفتے ہوں، تو پیچھے جو خاندان ہے اس کے لیے خرچہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ سڑک پہ بیٹھ جائے مانگنے کے لیے کہ میں حج کر آیا ہوں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے پیچھے بھی کہ آئے تو آبرومندانہ زندگی کا پھر آغاز کر سکے، تو وہ یہ استطاعت ہے مالی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے یعنی حج کرنے نہ جائے، استطاعت اس کے پاس ہو، مالی استطاعت اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، لیکن کفر اختیار کر رہا ہے۔ کفر وہ کافر اس کا معنی میں نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا، اس کو بھی ہم کافر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ معنی میں ہے کہ جو حج کرنے سے انکار کر رہا ہے، نہیں جا رہا، ومن کفر، جو انکار کرتا ہے حج کرنے کے جاتا نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنی پوری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، تو وہ تو پروردگار ایسا ہے جو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ بے شک، بے نیاز یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب کو اسی کی حاجت ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ بے شک، اگر کہیں کہ نہیں اس کو کسی کی حاجت ہے، اگر فلاں نہ ہوتا تو اللہ ہی نہ رہتا یا اللہ ہی نہ ہوتا، تو یہ تو نعوذ باللہ شرک ہوگی نا بات، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ بے شک، تو اللہ کہتا ہے کہ تم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، وہ بھی اگر تمہارے پر مالی استطاعت ہے تو حج کر لو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ جی، لیکن اگر کسی کے پاس مالی استطاعت ہے، پیسے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، تو اس کو جانا چاہیے حج کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جاتا، وَمَنْ كَفَرَ، جو جانے سے انکار کر رہا ہے نہیں جاتا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تو غنی، اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے۔ کس سے غنی ہے؟ عن العالمین، عالمین سے مطلب ہے اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ عالمین میں، بے شک، یعنی اللہ کے ماں سوا جو کچھ اس کی مخلوق ہے وہ تو پوری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہ بندے جس کے پاس 4 پیسے اسی نے دیے ہوئے ہیں اور حج پر نہیں جا رہا، تیری کیا اوقات ہے کہ بھئی تو نہیں جاتا حج کے لیے، تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، بے شک، تو اگر تو نہیں جاتا حج کرنے کے لیے، اس کا حکم نہیں مانتا، تو لہٰذا ایک قسم کا کفر ہی کر رہا ہے یہ، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا جو فریضہ کتنا اہم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز فروغ دین میں پہلے نمبر پہ آتی ہے نماز، ٹھیک ہے، نماز ظاہر ہے ہر غریب نے، امیر نے، حتیٰ کہ بیمار نے، مسافر نے، سب نے پڑھنی، وہ کسی پر، مردوں میں تو کسی کے پر معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بالغ جو ہو گیا ہے کسی پر معاف نہیں، صرف خواتین پر ان دنوں میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں معاف ہے، لیکن مردوں پر تو بہرحال معاف نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ گیا روزہ، اور روزہ جو ہے وہ فروغ دین میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی، اور وہ روزہ جو ہے وہ مریض پر بھی معاف ہے، مسافر پر بھی معاف ہے، بعد میں رکھ لے جب تندرست ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو بعد میں، یہ ہو گیا روزہ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم کہ بیمار کو اور مسافر کو چھوڑ کر، یا جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہیں، بس کچھ استثناء ہے اس میں، لیکن جو عمومی نماز کو ہے وہ روزے کو نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آ گئی زکوٰۃ، پھر آ گیا خمس 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پر آ گیا حج، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حج ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، مالی استطاعت ہے جی، لیکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حج تو ظاہر ہے واجب ہی نہیں ہوا، ہاں حج واجب ہی نہیں ہوا جی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر اس کے باوجود آپ نہیں جاتے حج پر تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، جی ہاں۔ بے شک، تو
میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بسم اللہ کیونکہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ فلسفہ حج ہے، بسم کیونکہ حج پر دوسرے بھی پروگرام ہو رہے ہیں اور وہ تفصیل سے اس کو بیان کر رہے ہیں. ہم صرف جو ہے فلسفہ حج جو ہے بسم اللہ اس کے بارے میں جو بہترین حدیث ہے بسم اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس پر معذرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف چلیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں جی، شامل بسم اللہ کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام زیادی صاحب اور قبلہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت بہت سلام اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ بڑا اچھا موضوع ہے جناب علی آج کا، ماشاءاللہ بسم اللہ آج کا موضوع. اور قبلہ صاحب بڑی بہترین اور بڑے خوبصورت انداز سے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو کہ دل کی گہرائیوں میں وہ اس کا اثر ہو رہا ہے. سبحان اور اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو مولا سلامت رکھے. قبلہ صاحب ایک تو میرے سوال ہے حج کے ہی سلسلے کے لیے، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بسم اللہ. کہ جب آدمی حج کو جاتا ہے تو وہ یعنی لاہور سے چلتا ہے یا کراچی سے چلتا ہے، تو کیا احرام اسے کراچی سے ہی باندھنا چاہیے یا کہ اسے کوئی میقات ہے وہاں پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے؟ اور جب احرام باندھ لے تو اس پر چیزیں 28 چیزیں یا 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے اس کی زوجہ بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ طواف نساء اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ کوئی طواف نساء نہیں کرتا واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرے، جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا اسے سائے میں چلنا چاہیے، چھتری لے کر چلنا چاہیے؟ تو اگر چھتری لے کر چلتا ہے تو کیا کفارہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اپنوں سے پتہ ہی نہیں ہے چھتری لینے کا تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو. اور یہ جو حج کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ فدینا بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کی یاد کو اس کو یاد رکھا اور اس کے بعد اس قربانی کو فدینا بذبح عظیم میں جو ہے نا وہ کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے. تو وہ فدینا بذبح عظیم کیا ہے؟ یہ جو بکرا کہتے ہیں کہ آیا، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے، اور وہ فدینا بذبح عظیم قربانی کون سی ہے. آپ کو مولا سلامت رکھے، محمد وآل محمد کی طفیل اپنی دعاؤں میں مولا اپنی یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ، بہت شکریہ قلبلائی بھائی، پوری تفصیل اور میرے خیال سے کربلا تک پہنچ گئے. ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال. قبلہ آپ مولا کی حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہ رہے تھے، پہلے اس طرف جاتے ہیں پھر انشاءاللہ ان کے جواب کی طرف آئیں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے، بسم اللہ. اللہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ. اور آپ کے جو شاگرد کہہ لیں، صحابی کہہ لیں کہ وہ حج کر کے آئے اور امام کی خدمت میں، تو امام نے اس کو ایک ایک کر کے سوال پوچھا کہ بھی تم نے یہ کیا تو یہ کرنا تھا، یہ کیا، اسی کو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. تو اس میں لکھا ہے یہ کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ان کا نام جو ہے شبلی، ٹھیک ہے، شاگرد. جی جی جی. تو وہ اب شبلی ہے یا شبلی ہے، یہ میری طرف سے تردید ہے کہ زبر اوپر ہے یا زیر ہے. تو وہ آگے بڑھے اور امام کے حضور پیش ہوئے. امام نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم نے حج کیا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں فرزند رسول، میں نے حج کیا. امام نے فرمایا کیا تم نے میقات پر پہنچ کر سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر غسل کیا؟ میقات وہ سوال میں بھی آئی تھی بات. میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے. تو میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں. جب اس سے پوچھا تو کہ سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر غسل کیا، تو وہ جو شاگرد ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی آقا، جی مولا، میں نے کیا. امام زین العابدین نے فرمایا میقات پر پہنچ کر کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ گناہوں کے لبادے کو اتار کر جامہ
اطاعت پہنوں گا. اللہ اکبر. یعنی امام یہ فلسفہ حج ہے نا جی بے کہ جب شک، آپ بے نے شک. اپنے کپڑے اتارے تو اس وقت یہ اور بھی سوچ سفید تصور- لباس پہنا جی، احرام جی جی تو آپ نے گویا کہ نیت کی کہ ابھی میں کپڑے نہیں اتار رہا بلکہ گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کا وہ جو وہ سارا اتار کے پھینک رہا ہوں واہ، واہ، اور ایک نئی زندگی کا آغاز آغاز کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. تو اس نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں کیا. نہیں کیا، نیت نہیں ہوئی. امام نے فرمایا اپنے سلا ہوا لباس اتارتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ اپنے آپ کو خود نمائی، منافقت اور شبہات میں ورود سے دور کر رہا ہوں، یعنی ان چیزوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جناب نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکا. نہیں ہوا. جی. امام زین العابدین نے فرمایا کیا غسل کرتے وقت تمہارا یہ قصد تھا کہ تم خود کو گناہوں اور لغزشوں سے پاک کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. مستحب ہے نا غسل کرے پھر احرام باندھے. بالکل بالکل. تو جب غسل کر رہے تھے تو غسل کرتے ہوئے جہاں انسان کی جسم کی ظاہری وہ جو مٹی گرد و غبار وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ دھل رہی ہیں تو ساتھ ہی تو ساتھ کیا نیت یہ تھی کہ بھئی گناہوں سے بھی مجھے اللہ دھو دے اور یہ وہ. اللہ اکبر. تو اس نے کہا نہیں آقا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوا. امام زین العابدین نے فرمایا کیا غسل کرتے وقت تمہارا یہ قصد تھا کہ تم نے خود کو گناہوں لغزشیں پاک کر لیا ہے یا پاک کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ میقات میں اترے ہو ہائے ہائے ہائے. نہ تم اپنے سلے ہوئے لباس سے آزاد ہوئے ہو ہائے ہائے. اور نہ ہی تم نے غسل کیا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ سب کچھ کیا تھا یہ اس نے، کیا ہے لیکن یعنی چونکہ اس کی نیت ظاہری نہیں بات تھی. ہی نہیں جی، ہے جی، جی. وہ اس کی گہرائی میں نہیں اترا تھا کہ فلسفہ حج کیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ ہر چیز کے لیے زیدی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. جی. ایک جیسے ہوتا ہے نا نماز کی ظاہری چیز ہے کہ بھی آدمی آیا اس نے وضو کیا اور لباس پاک پہنا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تکبیر کہی پھر قرات کی رکوع کیا سجدہ کیا ظاہری ارکان اس کے ٹھیک ہیں لیکن جو حقیقت نماز ہے وہ یہ ہے کہ توجہ اللہ یعنی جب نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی پوری توجہ جو ہے اس ذات کی طرف رکھے جس کے سامنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو عقیدہ اور نظریہ اور یقین رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو مطلب فائدہ کیا مطلب ہے کہ جس کے سامنے پڑھ رہے وہ تو اس کا حضور ہر جگہ پہ اللہ حاضر و ناظر ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو لہٰذا کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر میری حرکات و سکنات کو وہ جانتا بھی ہے جانتا ہے دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت پھر توجہ پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم نے خود کو پاک و صاف کر کے احرام پہنا اور حج کا قصد کیا؟ وہ شبلی کہتے ہیں جی مولا. امام زین العابدین کیا خود کو صاف کرتے احرام پہنتے اور حج کا قصد کرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے لیے خالص توبہ کی دعا کے ذریعے گناہوں سے پاک کر لیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس نے کہا جی نہیں مولا. امام نے فرمایا کیا محرم ہوتے ہوئے تمہارا یہ قصد تھا کہ تم نے اللہ کی حرام کردہ ہر چیز کو خود پر حرام کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. امام نے فرمایا کیا حج کا قصد کرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ غیر خدا سے ہر قسم کا عہد و پیمان توڑ رہے ہو؟ نہیں مولا. امام نے فرمایا کیا تم نے فرمایا تو تم نے نہ خود کو صاف کیا نہ محرم ہوئے اور نہ ہی تم نے حج کا عہد کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے میقات پر پہنچ کر 2 رکعت نماز احرام ادا کی اور تلبیہ یعنی لبیک کہا؟ شبلی کہتے ہیں جی مولا ایسا تو میں نے کیا ہے. جی. امام زین العابدین کیا میقات میں داخل ہوتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم صرف خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہو یعنی خدا کے گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو؟ نہیں مولا. امام نے فرمایا کیا 2 رکعت نماز پڑھتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم بہترین عمل
اور بندگان خدا کی بہترین نیکی یعنی نماز کے ذریعے پروردگار کا قرب حاصل کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ شبلی کہتے ہیں نہیں مولا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تلبیہ کہتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم خدا کی اطاعت ہی میں بولو گے اور اس کی معصیت و نافرمانی میں زبان نہیں کھولو گے؟ جی مولا یہ تو ایسا تو نہیں تھی میری نیت۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم نہ تو میقات میں داخل ہوئے، نہ ہی تم نے نماز پڑھی اور نہ ہی تم نے تلبیہ کہا۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم حرم میں داخل ہوئے، کعبہ کو دیکھا اور نماز پڑھی؟ جی اس نے کہا جی مولا ایسا کیا ہے۔ امام نے فرمایا کیا حرم میں داخل ہوتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم تمام مسلمانوں کی غیبت کو خود پر حرام کر رہے ہو؟ جی نہیں ایسی تو نیت نہیں تھی۔ امام نے فرمایا کیا مکہ پہنچتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ اس سفر میں تمہارا مقصد صرف اور صرف ذات خدا بندی ہے؟ جی مولا ایسا تو نہیں تھا۔ امام نے فرمایا تو پھر تم نہ حرم میں داخل ہوئے، نہ تم نے مکہ دیکھا اور نہ ہی وہاں نماز پڑھی۔ پھر امام نے پوچھا کیا تم نے خانہ خدا کا طواف کیا، اس کے ارکان کو مس کیا اور سعی کی؟ جی وہ تو کیا، ظاہر ہے وہ تو کی ہے۔ جی امام نے فرمایا کیا صحیح کرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم شیطان اور نفس امارہ کے شر سے فرار کر کے خدا کی پناہ میں جا رہے ہو اور رازوں کو جاننے والے پروردگار اس بات سے آگاہ ہے؟ کہا نہیں جی ایسی تو نیت ہے میری نہیں تھی۔ امام نے فرمایا تو تم نے نہ طواف کیا، نہ ارکان کو لمس کیا، نہ ہی سعی کی۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم نے حجر اسود سے مصافحہ کیا؟ جی کیا۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کی؟ تو شبلی نے کہا جی میں نے ایسا کیا ہے۔ اس موقع پر امام نے زور سے چیخ ماری اور قریب تھا کہ امام کی روح پرواز کر جائے۔ امام نے قدر توقف کر کے فرمایا حجر اسود سے مصافحہ کرنے والا دراصل خدا تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس اے بیچارے ڈرو کہ کہیں تم اس عمل کا اجر ضائع نہ کر بیٹھو جس سے خدا نے بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور گناہ سے اس کی مخالفت کر کے اس مصافحہ کو کہیں توڑ نہ ڈالو۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا مقام ابراہیم پر توقف کے وقت تمہاری نیت یہ تھی کہ خدا کی مکمل اطاعت اور ہر گناہ سے مخالفت کا عزم لیے اس مقدس مقام پر توقف کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ شبلی نے نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوا۔ جی امام علیہ السلام نے فرمایا کیا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نماز ہے اور تم اس کے ذریعے سے شیطان کے عزائم کو خاک میں ملا رہے ہو؟ شبلی کہتے نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پس تم نے نہ تو حجر اسود سے مصافحہ کیا، نہ مقام ابراہیم پر توقف کیا، اور نہ ہی وہاں 2 رکعت نماز کی حقیقت کو ادا کیا۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم زمزم کے کنویں پر گئے اور اس کے پانی سے سیراب ہوئے؟ جی پانی تو جی بھر کے پیتے ہیں جی۔ تو کہا جی مولا میں گیا وہاں پر پانی بھی پیا۔ امام نے فرمایا کیا اس وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم اس سے اطاعت حق کے قریب پہنچ رہے ہو اور گناہ سے دور ہو رہے؟ شبلی کہتے ہیں نہیں مولا ایسا تو نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا تو تم نے نہ زمزم کے کنویں پر پہنچے اور نہ ہی اس کے پانی سے سیراب ہوئے۔ امام نے فرمایا کیا تم صفا اور مروہ کے درمیان تم نے سعی کی اور ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کی؟ اس نے کہا جی مولا یہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا کیا اس وقت تمہاری نیت تھی کہ تم خوف و رجا کے مابین واقع ہو رہے ہو؟ خوف و رجا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھنا بے شک اور اللہ سے ڈرنا بھی۔ امید اس کی رحمت سے رکھے اور خوف اس کے دوزخ سے رکھے، بے شک۔ تو ان دونوں کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے تبھی عمل کر سکتا ہے۔ اگر رجا اور امید اتنی بڑھ جائے تو پھر وہ انسان کو اعمال سے کنارہ کشی کر کہتا ہے اللہ کی رحمت بے پناہ ہے وہ بخشے گا، دونوں چیزیں اعمال وہ کرتا نہیں۔ جی جی جی۔ اور اگر ڈر جائے اتنا کہ بھی کچھ کر لوں تو مجھے تو جہنم میں جانا ہے تو وہ پھر مایوس ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا خوف و رجا کے درمیان بالکل رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بے شک، رحم سے بھی مایوس نہیں اور ہاں جی جی بالکل، یعنی وہ بھی ہے کہ اللہ عادل بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بے شک، رحیم ہے وہ بخشنے والا ہے، بے شک، تو عادل بھی ہے
کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور تمہیں کہیں جب ٹھیک ہے، اور جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اس کو اور تجھے جو کچھ بھی نہ کرے اور تجھے بھی ایک ہی مقام دے دے، یہ ٹھیک نہیں، یہ عدالت بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بالکل، جزاک اللہ۔ تو امام نے فرمایا کیا اس وقت تمہاری نیت یہ تھی کہ تم خوف رجا کے ماں بہن واقع ہوئے ہو؟ تو شبلی کیا کہتے ہیں، نہیں مولا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو پھر نہ تم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی اور نہ ہی ان کے درمیان چلے۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم منا کی جانب روانہ ہوئے؟ اس نے کہا جی مولا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا اس وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ لوگوں کو اپنی زبان، فکر اور اپنے ہاتھوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا؟ تو اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا تو پھر تم مکہ سے منا کی جانب روانہ ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک جو بڑی شخصیت گزری ہے ڈاکٹر علی شریعتی جی، ان کی کتاب ہے حج کے موضوع پر نا، بڑی بہترین کتاب ہے، چھوٹی سی پڑھنے والی ہے، اس کے میں فلسفہ حج اس نے بیان کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان حج پر جاتا ہے نا، تو حج پر جاتا ہے تو مقام منا کہتے ہیں قربانی کرنے کی جگہ کو، منا جو ہے نا، تو وہاں حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم ان کو لے آئے تھے جی، اور ان کی گردن پر چھری چلائی اور اللہ کی مسلط تھی وہ نہ ہوا، اور کہا کہ بھی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک، اور وہاں دمبا آ گیا اور اس کی قربانی ہوئی، اس کو کہتے ہیں مقام مینا جہاں قربانی ہونی۔ جی، تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جو حاجی ہے وہ جب جاتا ہے وہاں پر مقام مینا پر، وہاں پہنچ کے اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اپنے اسماعیل کو وہ قربان کرے، اللہ اکبر۔ جیسے ابراہیم گئے اور اپنے اسماعیل کو قربان کرے، تو اسماعیل یہاں علامت ہے کس بات کی سب سے کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا اسماعیل ہے، اولادی ہے ایک لحاظ سے جی۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ تقریباً 90-92 سال کے تھے جی، کہ جب ان کے یہ اولاد پیدا ہوئی ہے، اور جب یہ 10-12 سال کے جب ہو گئے حضرت اسماعیل، تو اللہ نے کہا کہ اب اس کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں، اور وہ اتنے اللہ کی راہ میں اطاعت گزار اور اللہ کو حکم ماننے والے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ہی بیان کر دیا، جی، تو بیٹا بھی اتنا سعادت مند، پیغمبر وہ بھی، جی بے شک، تو اس نے یہ نہیں کہا بابا جان آپ کی اس عمر میں اب ایسی خوابیں آنی تھی کہ مجھے ذبح کر رہے ہیں آپ، نہ، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، اللہ اکبر، ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، واہ 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 واہ، تو وہ ہے مقام مینا سبحان اللہ، جہاں پر قربانی دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر شریعتی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے اگر حقیقی حج تک کوئی پہنچتا ہے تو گویا اس کو چاہیے کہ اپنے اسماعیل کو یہاں قربان کر کے جائے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کا اسماعیل علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا اسماعیل اس کی ذات بنی ہوئی ہے، کسی کا اسماعیل اس کی جو ہے خواہشات ہے، کسی کے اسماعیل اس کی دولت ہے، کسی کی اسماعیل شہرت ہے، کسی کا اس کی اولاد ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا وطن ہے، کسی کی نیشنلٹی ہے، کسی یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا اسماعیل بنا رکھا ہے، یعنی اس کو قربان کرنے کی تیار نہیں ہے، اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں خدا کی محبت کو تبھی آپ پہنچ سکتے ہیں اپنا اسماعیل یہاں پر قربان کر کے جائیں، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، صاحبان ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ شدید ترین محبت کیا ہے کہ یعنی اگر اس کے لیے کچھ بھی اپنی محبت یعنی اپنی جان کو قربان کرنا پڑے تب بھی کر دو، اب بیٹے کو قربان کرنا پڑے تب بھی کر دو، بچوں کو قربان کرنا تب بھی کر دو، یعنی تو یہ اس کا بہترین مصداق کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں اور ائمہ اطہار ہیں، اور بہترین مصداق جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اپنا ہر کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا سوال کا جواب بھی آ جائے گا، جی جی، کربلا انہوں نے کہا تھا فدائنا ہو بذبح عظیم، تو ذبح عظیم وہ ہے کہ جس میں قربانی کی انتہا ہے، وہاں پر ایک اللہ کے اولیاء اور نبی کی قربانی ہونے والی تھی اور اللہ نے اس کو روک لیا، تو جب روک لیا تو پھر کہا فدائنا ہو بذبح عظیم، اور ہم نے
اس کا تو فدیہ دے دیا. جی کس کے لیے؟ بذبح عظیم، واسطے اس ذبح عظیم کے. اللہ اکبر. یعنی چونکہ اللہ کی نگاہ میں ایک بڑی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ عظیم ترین قربانی ہے، تو اس کے لیے بے شک. اب کوئی کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی قربانی جو ہے، یہاں تو ایک مسئلہ اور آ گیا ذہن میں بسم اللہ. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دمبے کی قربانی بڑی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو قربانی ہونے لگی تھی پہلے نبی زادے کی تھی، بے شک. اور بعد میں وہ نبی بھی بنے حضرت اسماعیل. جی تو اس کی قربانی بڑی ہے یا وہ جو دمبا اس کی قربانی بڑی ہے؟ جی تو قربانی دمبے کی بڑی نہیں ہے، قربانی نبی کی بڑی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا لوگ پھر کہتے ہیں جناب وہ تو دمبا جو ہے جنت سے آیا تھا. پھر کہتے ہیں جی 500 سال اس نے جنت کی گھاس چری تھی یا کہاں کہاں. تو ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دمبے کو جہاں مرضی گھما پھرا کے لے آئے دمبا ہی رہے گا تو بہرحال رہے گا دمبئی. ٹھیک ہے جی، رہے گا جانوروں کی لسٹ میں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، بالکل. انسان سے تو پھر بھی افضل نہیں ہو سکتا. بے شک. تو یہ نبی جو ہے یہ اس کی قربانی سے دمبے کی قربانی کیسے بڑی ہو گئی؟ اللہ اکبر. تو یہ اس چیز کو ڈھونڈیں جو کہ بڑی قربانی ہے، وہ جس کو علامہ اقبال نے بھی پہچان لیا. بسم اللہ. کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ کہ جو بائے بسم اللہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، نقطہ اور نقطہ بائے بسم اللہ ہے، اور جو ذبح عظیم کی تفسیر ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو لہٰذا وہ ہے ذبح عظیم. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس کو روک لیا قربانی کو، تاکہ وہ جو ذبح عظیم آ رہی ہے اس سے بدل دیا جائے. اس سے بدل دیا گیا. تو اب کوئی کہے جی کہ بھی بدل دیا گیا، اگر نہ بدلتے تو کیا ہوتا؟ بسم اللہ. اگر آج نہ بدل یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی ہو دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جو ابھی 12 سال کے ہیں تقریباً، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ شادی کریں گے، ان کی نسل چلے گی، اسی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ آئیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے آگے امام حسین علیہ السلام آئیں گے. لیکن اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی ہے آج تو اس کا بعد نہ رسول پاک آئیں گے، کیونکہ آنا تو اسی نسل سے ہے. جی بالکل. تو امام حسین بھی نہیں آئیں گے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کو تو بچانا ہے، اس لیے کہ ذبح عظیم تبھی آئے گی جب یہ بچیں گے. تو لہٰذا ان کو ذبح ہونے نہیں دیا گیا. تو لہٰذا کہا گیا کہ بھئی یہ قربانی عظیم جو بعد میں آنے والی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہو کہ بھئی وہ ایک چھوٹے نبی ہیں، رسول پاک حضرت ابراہیم سے بڑے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور سارے انبیاء کے سردار ہیں. بے شک. اس کے بیٹے کے لیے تو دمبا آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو بچا لیا. اور یہ جو نواسہ رسول ہے، رسول پاک بھی اتنی محبت کرتے ہیں، حسین و منی مانا من الحسین، بے شک. اور کہتے ہیں میرے باغ کے پھول ہیں یہ حسن اور حسین. بے شک. تو اتنی محبت کرتے ہیں، تو امام حسین کے لیے کیوں نہیں وہ روکی گئی سلسلہ، اور کوئی قربانی کی بدلے کچھ اور ہو جاتا، وہ امتحان سے بچا لیا جاتا. تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت اسماعیل کی قربانی سے بڑی قربانی اللہ کی نگاہ میں امام حسین کی قربانی تھی. بے شک. تو امام حسین کی قربانی سے قیامت تک کو بڑی قربانی ہے نہیں. بے شک. تو لہٰذا بڑی قربانی کو ہونے دیا گیا، کیونکہ اس سے بڑی قربانی کوئی اللہ کی نگاہ میں ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس قربانی کو ہونے دیا گیا. بے شک. سبحان اللہ. تو بات ہو رہی تھی کہ جب مینا میں انسان آئے تو اپنے اپنے اسماعیل کو ذبح کر کے جائے تاکہ اللہ کی محبت کو وہ پالے. لیکن اگر وہ ساری خواہشیں، نفس پرستیاں، یہ وہ ساری چیزیں رہیں وجود میں ہوں تو پھر وہ حج کا فریضہ تو ادا ہو گیا ہے، لیکن جس حج کی بات ہو رہی ہے حقیقت حج، وہ قصد مولا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. تو کہا گیا ہے کہ مینا کی جانب جب تم روانہ ہوئے تو یہ چیزیں تمہارے ذہن میں آئی کہ بھئی اپنی زبان، فکر اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے تو محفوظ رہیں گے. کہا جی نہیں مولا یہ نہیں. اللہ اکبر. امام نے فرمایا تو پھر تم مکہ سے مینا کی جانب روانہ ہی نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم نے عرفات میں وقوف کیا، جبل رحمت پر چڑھے، اللہ اکبر. وادی نمرام کو پہچانا اور نمرات کے قریب اللہ کو پکارا؟ اس نے کہا جی مولا یہ تو میں نے کام کیے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا عرفات میں وقوف کے وقت تم نے خدائے سبحان کی معرفت کا حق ادا کیا اور الہی علوم و معارف کو سمجھا اور اس بات کو جانا کہ وہ تمہارے کاموں کے راز اور تمہارے دل کی گہرائیوں سے واقف ہے؟ بے شک. بے شک. جی مولا یہ تو نہیں کیا.
امام فرماتے ہیں کیا جبل رحمت پر چڑھتے وقت تمہارا یہ قصد تھا کہ خدا ہر مومن مرد اور عورت پر رحم فرماتا ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں؟ جی مولا یہ تو قصد نہیں تھا اس وقت۔ امام نے فرمایا جب تم نمرہ کے قریب تھے تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ جب تک تم خود امر و نہی کو قبول نہیں کرو گے تمہارے امر و نہی کا دوسروں پر اثر نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جی مولا ایسا تو نہیں کیا۔ امام کیا نمرات کے قریب توقف کے وقت تم یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ تمہاری اطاعتوں کے شاہد ہیں اور خدا کے فرمانبردار فرشتوں کے ہمراہ تمہارے محافظ ہیں؟ اللہ اکبر۔ جی نہیں مولا۔ امام تو پھر تم نے نہ عرفات میں وقوف کیا، نہ جبل رحمت پر چڑھے، نہ نمرہ کو پہچانا، نہ نمرہ کے قریب توقف کیا اور نہ ہی خدا کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تم مزدلفہ کے زمین پر چلے اور وہاں سے کنکریاں چنی اور کیا تم نے مشعر الحرام کو عبور کیا؟ ہاں یہ تو کیا۔ ہاں جی ظاہری اعمال تو کیے ہی تھے اس نے، جی یہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا کیا مزدلفہ کی زمین پر چلتے وقت اور کنکریاں چنتے وقت تم محسوس کر رہے تھے کہ ہر گناہ اور نادانی کو خود سے دور کرو گے اور ہر علم و عمل کو اپنے لیے مستحکم بناؤ گے؟ اس نے کہا جی مولا یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا مشعر الحرام سے گزرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم اپنے دل کو تقوی اور خوف خدا سے مالا مال بناؤ گے؟ جی مولا یہ نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا تو پھر تم نے نہ مزدلفہ کی زمین پر تم چلے، نہ وہاں سے کوئی کنکری اٹھائی اور نہ ہی مشعر الحرام سے گزرے۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کیا تم نے مینا پہنچ کر رمی جمرہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا؟ وہ وہاں پر 3 شیطان ہیں نا وہاں پر، وہ تو کیا۔ تو وہ 3 شیطانوں کو کنکر تو مارتے ہی ہیں۔ اب ایک بڑا شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے، ان تینوں کو 3 دن وہ کنکریاں ساتھ ساتھ مارنی ہوتی ہیں۔ یہ تم نے کام کیا؟ اس نے کہا جی یہ کیا۔ امام نے فرمایا کیا مینا پہنچنے پر اور کنکریاں مارتے وقت تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ تم نے اپنی آرزو کو پا لیا اور خدا تعالیٰ نے تمہاری ہر حاجت کو پورا کر دیا؟ شبلی یہ تو نہیں مولا، یہ ایسا تو نہیں میں نے سوچا۔ امام نے کہا کیا کنکریاں مارتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ تم یہ کنکریاں پتھر کے ستونوں کو نہیں بلکہ اپنے دشمن ابلیس کو مار رہے ہو اور تم نے قابل قدر عمل حج کو انجام دے کر شیطان کی نافرمانی کی ہے؟ ظاہر ہے جب انسان خدا کی اطاعت میں آتا ہے تو شیطان کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ بے شک۔ فرمایا کیا سر کے بال کاٹتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ تمام برائیوں اور انسانوں پر ظلم کرنے سے بری ہو رہے ہو اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی طرح گناہوں سے پاک ہو رہے ہو؟ کیونکہ جو حج کر کے آتا ہے تو قبول اس کا اللہ حج کرے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ جس طرح بچہ تازہ متولد ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر گناہوں کی لسٹ بنتی جاتی ہے۔ تو یہ جو حج کر کے آتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے دوبارہ جنم لیا ہے، وہ ساری شرائط منظور ہونے کے بعد۔ جی ہاں جی جی۔ امام نے کہا کیا مسجد خیف میں نماز پڑھتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ سوائے خدا اور اپنے گناہوں کے کسی سے نہ ڈرو گے اور خداوند تعالیٰ کی رحمت کے سوا کسی چیز سے آس نہ لگاؤ گے؟ تو شب علی کیا کہتے ہیں نہیں مولا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا تم نے قربانی کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ تم حقیقت و پارسائی کا سہارا لے کر طمع اور لالچ کا گلا کاٹ رہے ہو اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہو جنہوں نے اپنے فرزند اور میوہ دل کو اللہ کی اطاعت میں قربانی کے لیے پیش کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا؟ نہیں مولا ایسا تو نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا کیا مکہ لوٹتے اور طواف کرتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ خداوند عالم کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اب اس کی اطاعت و بندگی کے لیے لوٹ آئے ہو، تم نے اس کی دوستی کا سہارا لیا ہے، اس کے واجبات کو ادا کیا ہے اور خدا کے قریب پہنچ گئے ہو؟ کہا نہیں۔ جی نہیں مولا ایسا تو نہیں۔ معذرت کے ساتھ قبلہ اس کو جاری رکھتے ہیں، ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلی صاحب میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے، جی کی خدمت سے بہت بہت سلام کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا یہ ہے قبلہ سے کہ جب اگر ہم حج کریں تو ہمیں زیارت کا ثواب نہیں ملتا اور جب ہم زیارت جناب سید الشہداء کرتے ہیں تو 70 حج کا ثواب ملتا ہے یا اس کی زیارت پڑھتے ہیں تو بھی حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ ذرا قبلہ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی اچھا جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ جی اچھا بہت شکریہ، التماس دعا۔
جی بسم اللہ قبلہ. جی بس یہ ختم نہیں کر رہا جی ہوں. بس کو ختم تو کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں سنی اس نے بسم اللہ. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ایک ایک کر کے ایک ایک عمل کی بات کی، یہ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا تو پھر نہ تم مینا پہنچے، نہ تم نے رمی جمرات کی، نہ سر کے بال منڈوائے، نہ قربانی کی، نہ مسجد خیب میں نماز ادا کی، نہ طواف افاضہ انجام دیا، اور نہ خدا کے قریب پہنچے. واپس جاؤ، تم نے حقیقی معنوں میں حج ادا ہی نہیں کیا. یعنی دوبارہ کریں. دوبارہ حج کرو. اللہ اکبر. تو شب علی حج اور اس کے مناسک انجام دینے کے حقائق کو سمجھنے میں اپنی کوتاہی پر سخت غمگین ہوئے، بری طرح رونے لگے. اس کے بعد انہوں نے حج کی حکمتوں کو سیکھا اور اگلے برس وہ معرفت اور یقین کے ساتھ حج کرنے کے لیے دوبارہ وہ چلے گئے. تو یہ ہم نے سہارا لیا ہے حج کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے کس بات کا؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا، تاکہ ہم معصوم کی حدیث سے ہی حج کا فلسفہ جو ہے، بڑی بڑی کتابیں اور بھی لکھی گئی ہیں. جی اب بتائیں. یہ کربلائی بھائی نے ہمارے فون کیا تھا، انہوں نے کہا احرام کے حوالے سے کچھ آپ نے تذکرہ تو پہلے کر ہی دیا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر احرام باندھ لیں یعنی چلتے وقت پاکستان سے اگر چلیں کسی بھی شہر سے، تو اگر اس وقت احرام باندھ لیا گیا ہے تو وہ جو چیزیں آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، بیوی سے لے کے باقی ساری چیزیں، تو اگر اس میں سے کوئی آدمی نے کام انجام دے دیا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور چلے پہلے یہ اس کا جواب دیں، پھر اس کا ان کا اور بھی سوال ہے. ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ احرام اسی جگہ سے باندھنا چاہیے جو میقات ہے. جی ٹھیک ہے. جی اگر جو لوگ پہلے جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں تو ان کو مدینہ زیارت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد مدینہ سے واپس مسجد جب جاتے ہیں مکہ کی طرف تو مسجد شجرہ جو ہے جہاں پر مدینے سے مکہ آنے والوں کے لیے میقات، تو وہاں سے ہی باندھنا چاہیے. لیکن اگر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے مکے جاتے ہیں مدینہ بعد میں جائیں گے، یا دن کافی کم ہے، تو وہ کس طرح سے پھر وہ کراچی سے یا دوسری جگہ سے احرام باندھ سکتے؟ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ پھر آدمی جو ہے نا وہ کر لے نیت، یہ کر لے کہ میں اگر خیر خیریت سے پہنچ گیا ایئرپورٹ پر، جدہ کے ایئرپورٹ پر، تو میں حج کا احرام باندھوں گا. نیت پہلے کر کے پہلے سے پاکستان سے عمرہ تمتع پہلے ہوتا ہے، پھر حج ہوتا ہے، یعنی اس کا عمرے کا. تو معذرت کے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب کو جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر کر کے احرام باندھ سکتا ہے، کہ ویسے ہی یہاں پر جب کراچی یا کہیں سے بھی مثلا یہاں سے یوکے سے بھی جائے گا تو چادریں باندھ بھی لے تو ابھی احرام نہیں بندھا ہوا اس کا. ٹھیک ہے. چونکہ اگر یہیں سے نیت کر کے باندھنے کا، پہلی بات تو یہاں سے ہوتا نہیں ہے. جی تو اگر وہ باندھ لے اس نیت سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ پہ کہ جب وہ جا رہا ہے نا پلین جہاز میں، تو وہ میقات کے اوپر سے گزر کے ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ بھی آپ پہنچ رہے ہیں، میقات آ رہا ہے، تو پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پھر نیت کر کے وہ تلبیہ بھی کہیں گے اور احرام وہیں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا نظر کر کے پہن لیا ہے، ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ احرام نہیں ابھی. لیکن جو ہی وہ ایئرپورٹ پہ اترے گا تو چونکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ جو ہی میں خیر کسی پہنچے وہیں سے باندھ لوں گا، تو وہ نظر والا ہو جائے گا نا، تو پھر آگے سے جا کے وہ میقات والا ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر ظاہر جب احرام ہو جائے گا تو وہ سفر کی، جب سفر کرتا ہے آدمی پھر سائے میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ٹھیک. تو پھر اگر وہ بس میں بند اوپر سے چھت والی یا اس کا تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ان کا دوسرا بھی سوال تھا، ابھی اس طرف جاتے ہیں. ابھی ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. جی مولا کا کرم ہے الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں عرفان بھائی؟ ایک دوست تھا میرا، اس نے یہ سوال کیا تھا. جی بسم اللہ بسم اللہ فرمائیں. کہتا تھا آپ لوگ جو حج کرنے جاتے ہو، جی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان جو ہے اس پہ اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے جو حج کرتا ہے؟ جی. دوزخ کی آگ حرام ہے اس کے اوپر؟ اس کو ذرا تفصیل سے جی مہربانی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا ایک آخری کالر کو بھی شامل کرتے ہیں قبلہ پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ملک بدر مجید بول رہا ہوں.
برمنگھم سے. جی بسم اللہ فرمائیے ملک صاحب. جی قبلہ بخاری صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ فلسفہ حج بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. لیکن یہ سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ وہی حج تھا کہ جس حج کو ہمارے امام حسین علیہ السلام نے بدل ترک دیا کیا اور اسے عمرے میں بدلا جی. اور باقی جو مسلمان تھے یہ بکرے دمبے کیا کیا ذبح کر رہے تھے اور کربلا میں 72 تنوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تڑپ رہے تھے. یہ کیسا حج ہے, اس پہ سر روشنی پائیے گا. جی اچھا مہربانی, خدا بہت شکریہ, جزاک اللہ. قبلہ کربلائی بھائی کا ایک اور سوال تھا اسی حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب احرام باندھا ہوا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں دھوپ بہت شدید ہوتی ہے تو اس میں چھتری وتری لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ چھتری لے کے کرنا صحیح ہے یا اگر نہیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ سفر کی حالت میں نہیں, جب وہ احرام باندھ چکے ہیں اور جیسے حج میں ہیں یا انتظار کر رہے ہیں اور اس علاقے میں ہیں اور دھوپ بہت تیز ہے, تو اگر وہ چھتری وغیرہ لے کے گھوم رہے ہیں تو کیا صحیح ہے, یا اگر نہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے پھر؟ اس کے جو تفصیلی جو ہے وہ تو ہو ہی رہے ہیں یہاں پر ٹی وی پہ. ہم آ چکے فلسفہ حجی بیان کر رہے ہیں مانوی, لیکن یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا سر پہ چادر وادر بھی نہیں ڈالنی چاہیے اور وہ سائے اسی طرح ہی جانا چاہیے جیسے سب چل رہے ہیں. ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا, اور یہ ہمارے تعظیم بھائی نقوی صاحب انہوں نے فون کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جو کہا جاتا ہے کہ حج کا تو ثواب ہے ہی ہے, لیکن اگر زیارت امام حسین علیہ السلام یا مولا کی کسی بھی اس میں زیارت پہ جائیں تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی وہ چاہ رہے ہیں. نہیں, 70 گنا زیادہ ثواب ابھی میں بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ جو شریعت نے ہم پر چیزیں واجب قرار دی ہیں وہ واجبات میں سے آتا ہے. وہ تو ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زیارت کرنا جو مستحب ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس مثلا اسی سال پیسے اتنے آ گئے ٹھیک کہ وہ حج کر سکتا ہے, ٹھیک, تو اس پر حج واجب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کو چاہیے کیا کہنا چاہیے, پہلے حج ادا کرے, چونکہ جو واجب آیا ہوا ہے وہ تو پہلے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. بے شک بے شک. اور مستحب جو ہوتا ہے اس کے متعلق اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. بے شک. یہ ایسے ہی جیسے 5 نمازیں واجب ہیں انسان پر, لیکن نماز شب جو ہے وہ مستحب ہے. سبحان اللہ. لیکن نماز شب کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز شب پڑھے تمہیں مقام محمود پر پہنچایا جائے. اللہ اکبر. یعنی مقام محمود یعنی خود بھی بخشا جائے اور دوسروں کے لیے سفارش بھی کرے کہ دوسروں کو بھی اللہ سے شفاعت کر سکے. یہ مقام محمود ہے. واہ واہ واہ. لیکن مقام محمود ملنے والا کس کو ہے؟ جو صرف نماز شب پڑھے اور 5 نمازیں بھولا ہوا ہو. مطلب رات کو تو روزانہ اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے لیکن 5 کو بھولا ہوا ہے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں نا. یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ واجبات کو بھی ادا کر رہے ہیں, محرمات سے بچ رہے ہیں, پھر مستحبات بھی ادا کر رہے ہیں, تو پھر اسی طرح ہے. تو یہ جو 70 حج کا ثواب تبھی ملنے والا ہے کہ اگر اس شخص کے ذمے واجب حج تھا اور وہ اس نے ادا کر لیا ہے تو پھر زیارت کی ہے تو پھر 70 حج کا ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ نماز شب کا ثواب جو ہے دوسری نمازوں سے بھی زیادہ ہے, لیکن واجبات کے بعد ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بھئی جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کو 70 یا 90 حج کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس حج کو یا جس نماز کو آپ جا رہے ہیں ادا کرنے کے لیے, تو اس کو بچانے کے لیے جس امام نے اپنی قربانی دے دی اور اس کا بیمہ کر دیا اسلام کا, اب اس کے لیے آپ جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 90 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن ظاہر ہے کہ جو واجب حج ہے اس کی جگہ پہ نہیں لے سکتا. میں ایک اور اس کو مزید کھولوں, وہ ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت پڑھ لکھ گیا ہو نا یا عہدوں پر ہو تو یونیورسٹیاں اس کو اعزازی ڈگری دے دیتی ہیں. جی ٹھیک ہے کہ مثلاً کو ہمارا صدر ہے, وزیر اعظم گورنر کو بن گیا, وہ چانسلر بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو مثلا پنجاب یونیورسٹی بھی فرض کرے دے دے ڈگری, اور پشاور والے بھی دے دیں دوسرے, یہ جتنی یونیورسٹیاں 8-10 سب دے دیں ڈگریاں. سبحان اللہ. تو وہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتا, ڈگریاں تو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کہا جائے بھی آپ نے ڈگریاں لے لی ہیں تو آپ آئیے یونیورسٹی میں آپ لیکچر دیجئے, تو ظاہر لیکچر دینے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, وہ اسپیشل تعلیم, وہ اس کو اعزازی ڈگریاں ملی ہیں. تو اسی طرح ہے کہ جس بندے نے اپنا اصل حج کیا نہیں ہے اور نہ کرتا ہے یا پرواہ ہی نہیں کرتا,
تو یہ اعزازی ڈگری ہیں، باقی اعزازی ڈگری ہیں، جب تک وہ اصل نہ ہو کہ جو واجبات میں آتی ہے وہ چیزیں وہ ضروری ہیں، یہ تو تب جا کے یہ ہے۔ وَإِلَّا مثلا آپ جائیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے یا بی بی معصومہ قوم میں، تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے اے خواہر محترم، حجاب واجب است، زیارت مستحب است۔ ٹھیک ہے، کہ اگر تو ننگے سر ہو کے بال کھلرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیارت کرنے آ رہی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ پہلے پردہ کرو، حجاب کرو، وہ ہے واجب، آپ اس کو ترک کیے ہوئے ہیں اور زیارت کر رہی ہیں، تو اس کا زیارت کا ظاہر ہے وہ کریم ہے، وہ یعنی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو آپ پر واجب کی یہ چیز یا اس کو تو دھیان میں رکھیں نا جی، تو لہٰذا اسی طرح سے ہے کہ جو ہم پر واجبات ہیں وہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام 25 حج کیے، پیدل پیادہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اور اس کا بھی ان جیسی معصوم شخصیت نے کی ہے تو چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر، تو ان کا بھی سوال کا جواب آ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام جب احرام کھول کے عمرے میں بدل کے حج کو چلے گئے تو کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ اب جو حج ہو رہا ہے اور وہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، امت اسلامی کا رہبر و رہنما کون بنا ہوا ہے؟ یزید جیسا، سب سے بڑا منکر تو وہ ہے۔ جب ایسا منکر وجود رکھتا ہو اور پھر اس نے یہ ارادہ بھی کیا کہ 30 آدمیوں کو بھیجا کہ امام حسین کو حج کی حالت میں ہی قتل کر دو، تو اس لیے امام نے جو ہے وہاں سے نکلے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانہ خدا کی حرمت زائل ہو، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہو جائے کہ بھی یہاں نواس رسول محفوظ نہیں ہے یہاں پر، تو باقی امت کا کون سا فرد محفوظ ہوگا؟ تو لہٰذا انہوں نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے، اور چونکہ حقیقت میں جو ہے نا وہ جو امام وقت ہوتا ہے وہی حرم ہے حقیقت میں، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے اور معصومی نے فرمایا کہ ایک مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں نا، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کوئی ٹیندا، پر بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا، مطلب کیا ہے؟ وہ بندہ مومن جو ہے اس کے قلب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا کہ بندہ مومن جو ہے اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو وقت کا امام ہے وہ چلتا پھرتا کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، یعنی وہ امام ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں وہاں فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں کھلی نشانیاں ہیں، تو کھلی نشانیوں میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ مقام ابراہیم کی، تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہاں پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، اور کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اسی کو مصلی قرار دیں، یہ اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں خانہ کعبہ کا طواف کر کے، اور وہ امام ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ تجھے انسانوں کا امام بنا دے، تو کیوں بنا دے امام؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی، تو وہ ہے اس وقت کا امام، اور امام حسین ہے اپنے وقت کے امام، انہوں نے ایک قربانی پیش کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے کیا قبول کر لی، لیکن ہم نے اس کو بڑی قربانی میں منتقل کر دیا، اور امام حسین نے 72 قربانیاں پیش کر دی، تو لہٰذا یہ ہے وہ امام۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو چونکہ اس گھر کی حرمت کو بچانے والا امام حسین ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کے گھر کی بھی زیارت کرو گے امام کے مشہد کی تو آپ کو ثواب ملے گا، 90 حج کا ثواب ملے گا، لیکن شرط و شروط وہی ہے کہ بھی واجبی ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آخری ایک سوال تھا، ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے، بس انہوں نے کہا کہ ان کے عرفان بھائی ہیں، ان کے دوست نے پوچھا جب حج کیا جاتا ہے تو کیا جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے؟ بالکل واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب کہا گیا کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، دوبارہ اپنی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہے، تو وہ معصوم بچہ ہوتا ہے نا پیدا ہونے والا، تو سارے گناہ معاف ہو گئے، تو جب گناہ معاف ہوئے تو جنت کا حقدار ہو گیا یہ۔ تو بچنا یہ چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ آتے آتے ہی دوبارہ میٹر نہ چل پڑے، مطلب ہے کہ ادھر حج کیا اور ادھر جناب وہ اسمگلنگ کے کیس میں بندہ پھنسا ہو، یا چیزیں غیر قانونی لا رہا ہے یا جا رہا ہے، یا
تو اسی وقت سے غیبت چغلی بندوں کو اذیت دینا چونکہ جب سفر کرتا ہے تو اس وقت بڑے مسائل پیش آتے ہیں، اسی وقت بندے آزمائے جاتے ہیں سفر کی حالت میں کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح تعاون کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا حج کرنا آسان ہے، حج کو قائم رکھنا مشکل ہے، یہ ہے۔ تو صرف حاجی ٹائٹل کے لیے تو نہیں ہے کہ الحاج ہو گیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے، 10 کر لیے، مطلب ہے کہ حج تو ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، چونکہ 10 ہجری کو جب یہ واجب ہوا ہے حج، رسول پاک نے کر کے دکھایا، اور 11ویں ہجری کو رسول پاک کی رحلت ہو گئی، انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، اسلام کے یعنی حج کا حکم آنے کے بعد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ناظرین، آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کال کرتے ہیں تو پروگرام کو 4 چاند لگتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے، التماس دعا، خدا حافظ، اللہ